برطانیہ نے انکار کر دیا تمہاری اپنی جنگ ہے، خود لڑو، ہم اس جنگ کے بیچ میں نہیں آئیں گے، برطانیہ نے امریکہ کو منع کر دیا۔ مقصد ان کا ایک ہی ہے کہ جیسے شام میں میرا بندہ آیا، ایران میں بھی ہماری حکومت آ جائے۔ یہ اب کوشش کرے گا کہ حالت جنگ دکھا کے اپنے معاملات کی، کیونکہ وہ جو اسپیشل پاورز ہوتی ہیں صدر کی، وہ ایمرجنسی میں لگتی ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے ڈیلی بیسس پہ اسٹرالوجیکل ریڈنگ بھی دے رہے ہیں، اور جو پریڈکشن جو کیلکولیشن دنیا کے حوالے سے اسامہ صاحب ہمیں دے رہے ہیں، آج وہ پوری ہوتی جا رہی ہے۔ آج 21 فروری 2026 ہفتہ ہے اور بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک طرف تو ناروے نے اپنی فوجیں مڈل ایسٹ کی طرف بھیجنا سٹارٹ کر دی ہیں ایران کے خلاف، اور برطانیہ کی طرف سے ایک ریلیف ملا ایران کو، وہ یہ ملا ہے کہ امریکہ کو اپنے اڈے نہیں دے رہا۔ امریکہ نے دوبارہ بولا برطانیہ کو کہ ہمیں 2 اڈے چاہیے، برطانیہ نے انکار کر دیا تمہاری اپنی جنگ ہے، خود لڑو، ہم اس جنگ کے بیچ میں نہیں آئیں گے، برطانیہ نے امریکہ کو منع کر دیا۔ اچھا، روس کے وزیر خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ کو نیوکلیر پر بات بھی کی ہے کہ نیوکلیر بنا لیں یا اس طرح کی باتیں۔ اب 3 شرائط ہے جو ٹرمپ ایران کے آگے رکھ رہا ہے۔ ایک تو کہہ رہا ہے نیوکلیر نہ بناؤ، رجیم چینج پوری طرح سے ادھر کر دو، اور حزب اللہ کی شکل میں پروکسی جو ہے اس کو ایران سپورٹ نہیں کرے گا۔ اگر یہ 3 ایران باتیں مان لیتا ہے تو آج ہی جنگ ختم ہو جائے گی۔ اگر نہیں مانے گا، جو کہ لگ رہا ہے کہ ایران نہیں چاہتا ہے رجیم چینج ہو، یہ سارے معاملات ہوں، تو ٹرمپ نے بول دیا پھر جنگ کے لیے یہ لوگ تیار رہے۔ ایک اور امریکی بیڑا جو ہے، تیسرا جو ہے کیریئر، وہ بھی ایران کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی بہت بڑا کیریئر ہے جو ٹرمپ نے ایران کی طرف کیا ہے۔ اچھا، دوسری آپ کو بتائیں کہ امریکہ کی طرف سے نیوز آ رہی ہے ایران پہلے محدود طرح کا ایران پر اٹیک کیا جائے گا، مطلب عوام پہ نہیں کیا جائے گا، ان کی بیسس پہ، فوجیوں پہ اس طرح اٹیک کیا جائے گا۔ اس طرح اگر مذاکرات کی طرف یہ نہیں آتے تو اس اٹیک کو بڑھا دیا جائے گا۔ اور دوسری، سری نگر میں 2 انڈین CRPF کے جوان مارے گئے ہیں اور اس میں 5 زخمی ہیں۔ احمد نگر میں کار کھائی میں گرنے سے ہوا، جبکہ کشمیر میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ LOC پر بھی معاملات جو ہیں وہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، اس پر بھی کوئی رپورٹیں جو ہے انڈین میڈیا اس ٹائم کی خبریں دے رہا ہے۔ اور دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے کشمیر فائٹر رپورٹ دے رہے ہیں کہ LOC پر بھی کچھ معاملات بگڑے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو 5 زخمی ہوئے ہیں وہ بھی کسی نے اٹیک کر کے کھائی میں گاڑی گرائی ہے۔ اور دوسرا، IMF کمیشن پاکستان آنے والی ہے، ان کے پاکستان آنے سے پہلے پاکستان میں غربت میں 28.8% اضافہ ہوا ہے، اور 7 سال میں 6.9% کا اضافہ غربت میں دیکھا گیا ہے۔ پہلے یہ 21% تھا، اب یہ 28% بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے، 100 گھروں کی تلاشی کی گئی ہے اور چھپے ہوئے افغانیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ارد گرد اگر آپ کے کوئی افغانی ہے تو ہمیں اطلاع کریں تاکہ ہم اس کو اسلام آباد اور راولپنڈی سے گرفتار کر کے واپس بھیجیں۔ اور دوسرا، مارکو روبیو نے شہباز شریف کی بہت زیادہ تعریف کی ہے اور بولا ہے کہ یہ بہت اچھے پرائم منسٹر ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور ٹرمپ نے 10 کے بعد 11 طیارے گرنے کی اندیشہ دے دی ہے کہ جی 11 طیارے جو ہیں وہ گرے اور زیادہ لوگوں کی جان بچائی ہے۔ اس طرح کی سٹیٹمنٹ ٹرمپ کی طرف سے آئی ہے۔ آگے اب ہونے کیا جا رہا ہے آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ٹرمپ نے جناب جو کہا ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، وہ 11 اب آپ کے بھی ملا رہا ہے ساتھ۔ آپ لوگ بڑے خوش ہیں، وہ پاگل لگتا ہے آپ کو کہ وہ 7 کہہ کے 8 پہ پہنچا۔ بھائی صاحب، اب انڈیا والوں نے بڑا پریشر لگا کے اس کو کہا ہوگا کہ مہربانی فرمائیں، آپ صرف 7 لگے رہتے ہیں، وہ ہمارے گرے تھے، جو ان کے ہم نے کھڑے ہینگروں میں مارے ہیں وہ بھی تو گنے، تو آپ کی مہربانی اب جو ہے ہماری تعداد بھی ایڈ کرے اس جنگ۔ تو اب آپ جب بھی بات کریے گا اس جنگ میں ٹوٹل کی بات کریے گا، اور اس جنگ میں کتنے گرے وہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ 7 طیارے 8 وہ تو ہماری بنتے۔ تو آپ اب انہوں نے پھر جو ہمارے جو بیسز پہ مار کے جو ان کا دعویٰ تھا کہ کھڑے جہازوں کو ہینگروں میں مارا ہے یا واٹس ایور، یہ اس کو ڈلوا رہے، وہ پاگل نہیں ہے، آپ وہ منموچلا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس لیے آپ لوگ بڑے وہ ہو رہے ہیں کہ یار یہ 2 بڑھاتا جا رہا، 2 شغل تو صحیح ہے، 2027 تک یہ پتہ نہیں کتنے بن جائیں گے اگر یہ رہ گیا اپنی ٹینیور میں، لیکن وہ انڈیا نے اس کو کہا کہ بھائی ہمارے بھی ساتھ شامل کر۔ ایک تو یہ نقطہ قوم کے لیے تصحیح کرنا ضروری ہے۔ وہ جو گڑ مڑ کرتا ہوتا ہے نا وہ تیاروں سے پہلے، وہ ذرا غور سے سنیں آپ اس کی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اس وار میں اتنے گرے،
پہلے کہتا ہوتا تھا وی شاٹ ڈاؤن، ہم نے گرائے ہیں. کبھی وہ ہم کہتا تھا تو پاکستان اور ایک سمجھتا تھا تاکہ انڈیا کو ڈیل پہ لائے کہ بھئی ہم ہی تھے. اب وہ انڈیا کے معاملہ ٹھیک ہو گئے، انڈیا نے جو اس کو ڈیفینس جو باقی معاہدے کرنے کر لیے، اب اس کے بھی اس نے تیارے شامل کر دی ہیں. پوائنٹ سمجھیں؟ جب اس کے تعلقات کی خبریں بہتری کی آ گئی، اب اس نے انڈیا کے بھی تیارے شامل کر دی ہیں جو ان کا کلیم ہے. یہ ہے اصل بات. آپ لوگ ابھی بھی وہی اسی پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ جی 7 سے اس نے بڑھا دیے. نہیں، اس نے اب انڈیا کے بھی شامل کیے. انڈیا کا کلیم جو ہے باہر لینی ہو. اچھا، اس کے بعد جو اس کی بات ہے کہ ایران بالکل کلیئرٹی سے اپنے جو سٹینس ہے اس پہ کھڑا ہے. یہ سارے بہانے بازی ہیں. گریٹر اسرائیل کے راستے میں ایران واحد رکاوٹ ہے، اس کے بعد ترکی ہے، اس کے بعد پاکستان ہے. یہ سارے، اور اب وہ کہہ بھی رہے ہیں، تو یہ سارے کے ساری ڈرامے بازی ہے اور انہوں نے اس کو کرنا ہی کرنا ہے کنڈکٹ. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ محدود ہوگا، محدود کیا ہوگا، اپنی پھر کوشش کریں گے اہم جگہوں پہ مار مور کے دوبارہ سے حکومت الٹنے کی. مقصد ان کا ایک ہی ہے کہ جیسے شام میں میرا بندہ آیا، ایران میں بھی ہماری حکومت آ جائے. لبنان پہلے ہی ہاف ہاف ہے حزب اللہ کے ساتھ، دوسری جو کرسچن گروپ ہے وہ کبھی بھی ادھر ہو سکتا ہے. اردن کا بادشاہ ویسی گود میں بیٹھا ہے. اب ان اینی وے ان کا ان کا میپ بالکل کلیئر. مصری سی پہلے ہی وہ ہے، مطلب وہ انہی کے گود کا بندہ ہے. تو ان کو اب صرف ایران چاہیے سب سے پہلے اس ٹائم. بس ایران گیا تو سمجھو سوئچ نکل جائے گا حزب اللہ کا، یمن کے حوثیوں کا، یہ پوری موومنٹ. تو یہ ان کا مشن ہے جو کہ پورا ہوگا نہیں. بس اس بات میں بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ بالکل سر کلیئر ہو جائے. یہ جو 3 مطالبات ہیں یہ ایران مان جائے گا؟ رجیم چینج جو میں نے بتایا ہے، حزب اللہ اور یہ نہیں مانے تینوں گا، یہ مان ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہو ہی جائیں؟ نہیں سکتا. یہ صرف اور صرف جو کر رہے ہیں یہ سمجھو کہ وقت کا ضیاع کر رہے ہیں. یہ اچھا سب سر، کا ایک سب وقت طرف کر رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اچھا، دوسری کنٹریز جو آپ نے بتایا، جیسے رشیا نے فون کیا ایران کو کہ ہم آپس میں آپ کے ساتھ ہیں، تو کیا یہ ساتھ ہے جب یہ جنگ اگر لگتی ہے تو رشیا چائنا فرنٹ پہ ہوں گے کہ بھاگ جائیں گے، یا ان کو وہ پرووائڈ کریں گے اسلحات اور چیزیں؟ نہیں نہیں، چائنا تو دے رہا ہے. انفارمیشن کی حد تک ہوگا. دیکھیں رشیا سارا دن خود اپنی جنگ میں الجھا ہوا ہے. ہر ٹائم یوکرائن اتنے ڈرون مار رہا ہے، اس میں وہ اس کے سارے ڈیفنس سسٹم ادھر لگے ہوئے ہیں کہ اب میرے گھر پہ میزائل آ رہے ہو تو میں ہمسائے کے جا کے دیکھنے لگوں گا. تو رشیا صرف اور صرف انفارمیشن کی حد تک مدد دے گا. جو لاجسٹک مدد ہے، کوئی سیٹلائٹوں میں یا کوئی اور ٹیکنالوجیکل یا کوئی اسلحہ بھیجنے میں، بس یہی مدد ہوگی. چائنا کی بھی یہی ہوگی، جیسے انہوں نے پچھلی دفعہ ان کے ساری موومنٹس بتا دی تھی. موومنٹس آؤٹ کر رہے ہیں آج کل چائنیز بھی، رشین بھی، کہ جی طیارے رات 80 طیارہ جی ہوا میں تھا گلف ایئر کی امریکہ کا. اس طرح کی باتیں وہ خبریں آپ کو دیں گے، انفارمیشن دیں گے. لڑنا انہوں نے خود ہی ہے اور وہ خود ہی لڑیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ان کے فوجی آ جائیں گے. تو اس لیے یہ کنسیپٹ سے نکل جائے. دیکھیں آپ لوگوں کا مسلمان ایک لڑنا ایک جسم کی مالک تھا، وہ تو لڑتا نہیں ہے. تو یہ آگے اب چائنی ان کی جگہ لڑیں گے. مطلب کوئی بات ہے کرنے والی؟ فضول خیالی پلاؤ بنائی رکھتے ہیں بھائی. بات پاکستانیوں کو کچھ نہ کرنا پڑے، ہلنا نہ پڑے، موبائل پہ ہی کچھ ہو جائے. بس ایک لائک کریں تو ادھر سے ایک بندہ مر جائے، ایک ادھر سے وہ کمنٹ کریں تو پوری کی پوری ان کی وہ جو ہے نا کبھی نہ الٹ جائے. بس یہ ہماری اس ٹائم پاکستانیوں کی جو ہے نا دنیا موبائل پہ چل رہی ہے. اور ادھر سے خبر آئے بس جسم میں خون اتر جائے. چائنا بھی ایران کی مدد کو پہنچ گیا، رشیا بھی پہنچ گیا، اور بس یہ فیل نہیں کہ واہ واہ واہ. اور بھائی اللہ کے بندو، تم ہمسائے ہو، تمہارے مسلمان ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارا مسئلہ ہے، اس کے بعد تمہارا نمبر ہے. دشمن ایک ہے، دشمن مشترکہ ہے. عقل کرو، خود جانے کی بات کرو، خود سپورٹ کی بات کرو. خود نہیں کرتے تو پھر موج کرو، موبائل پہ نہ خوش ہوتے رہا کریں. تو سر کچھ خبریں بھی آ رہی تھی یاہو کے بیمار ہونے کے. کچھ لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کو بلڈ کینسر ہے، لیکن کچھ کہہ رہے ہیں کہ جسٹ ویسی طبیعت خراب ہے. کہ اپنا میڈیا بھی یہ باتیں بتا رہا ہے کہ جی یہ بہت زیادہ کوئی حالت خراب ہے. یہ ابھی کوئی کنفرم نیوز نہیں ہے، لیکن یہ کچھ جگہوں سے اٹھائی بھی نیوز ہے. دیکھیں کچھ ذائچے جو میں بھی یہ ہاں یہ ٹھیک ہو سکتی ہے، کیونکہ جو کالا جادو اور یہ جادو کا جو استعمال ہوتا ہے نا، جب یہ آپ کرتے ہیں نا تو یہ عورتیں چلی تو جاتی ہیں تعویذ کرانے،
اور وہ جو درختوں سے کالے کپڑوں اور خون والے اور ان سے جو باندھتے ہیں نا، وہ ہوتا یہ ہے کہ ان کے ساتھ شیطانی چیزیں آتی ہیں. تو جتنے بھی لوگ اس طرح کی شیطانی ایکٹیویٹیز میں یا تعویذوں میں یا اس طرح کے عملیات میں جاتے ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی لگ جاتے ہیں اور وہ ساتھ رہنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارا بیلی ہے، انتہائی کمینہ، بہترین. تو ایک تو بلکہ آپ جو بل کا بتا رہے تھے کہ ایک ایکٹ بنا ہے یعنی جادو اور کالے جادو اور اس کے خلاف اس جی صفائی جی پہ، جی، وہ یہ جتنے بھی عامل، یہ جو دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے محبوب قدموں میں، ہاں یہ وہ سارے ان کو ہاں جی، پکڑنے تو کا. یہ بڑی اچھی بات ہے. اس سب کے نمبر نوٹ کریں اور نوجوان کریں، سب کریں. کم از کم وہ لوگ تو ضرور کریں جو جادو کا شکار ہے، جو وکٹم ہے. ان کے اپنے اپنے علاقوں کے بندوں کی ریکی کریں. جو کالے جادو والا ملے تھانے میں جا کے اس کی رپورٹ کریں. آن لائن پورٹلز پہ ڈالیں، ادھر ڈالیں تاکہ ان کے خلاف کارروائی ہو. زندگیاں انہوں نے برباد کی ہوئی ہیں. جا کے ایک اچھی بھلی زندگی ہے کسی کی، اس کو 500,000 دے کے جو ہے نا وہ اس کو لگا دیتے ہیں کام. تو شیطان تو ویلے ہیں ہی اس لیے بندنے کو. تو اس لیے ہوتا یہ ہے کہ پھر جو اس طرح کی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں ان کی موتیں بھی بڑی بری ہوتی ہیں. تو اسی لیے پھر وہ کینسر تو آپ کو پتہ ہے ہم تو اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، بٹ کینسر از نتھنگ بٹ ایگزسٹنس آف ایول ان یور بلڈ. دیٹس اٹ. اس لیے بلڈ کینسر ہے. تو وہ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو اس کے جسم میں جو شیطان ہے کینسر ہی ہے، ایسا ہی ہونا. کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے بس. صحیح صحیح. اچھا سر، دوسرا سپریم کورٹ کی طرف سے بھی کلیم ہے جو ٹیرف ٹرمپ نے لگایا تھا. امریکن سپریم جو کورٹ ہے اس نے بڑا اس کے خلاف بات کی ہے. اس نے کہا کہ منمانی نہیں چلے گی، ٹرمپ کی یہ حدود نہیں ہے کہ وہ ٹیرف لگائے، اور اس پہ جرمانہ بھی کیا جائے گا ٹرمپ کو. مطلب اپنی جو دنیا ڈر رہی ہے ٹرمپ سے، تو اگر دیکھا جائے تو اس کی اپنی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس سے نہیں ڈر رہی. وہ اس کو بول رہی ہے کہ تم نے اپنی منمرضی سے ہی ٹیرف لگا دیا سب پہ، انڈیا پہ یا کسی پہ. اس پہ بھی اس پہ انہوں نے کافی خبریں آ رہی تھی. دیکھیں آپ کو یاد ہے میں نے اس پہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو عدالت میں اس کا کیس گیا ہے اور یہ اس کی حدود میں نہیں آتا تھا معاملہ. یہ اب کوشش کرے گا کہ حالت جنگ دکھا کے اپنے معاملات کی، کیونکہ وہ جو اسپیشل پاورز ہوتی ہیں صدر کی وہ ایمرجنسی میں لگتی ہیں یا وار کے اس میں ہوتی. اب یہ جو کورٹ کا فیصلہ ہے یہ اس کے بعد جب اپنی اس میں لے جائے، کیونکہ اب مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیرف انہوں نے لیے ہیں نا وہ بھی واپس کرنے پڑ سکتے ہیں اب اس فیصلے کے بعد. تو وہ اتنا پیسہ دینے سے بہتر نہیں ہے کہ امریکہ حالت جنگ میں ہو تو صدر کہ بھی ہم تو ایران کے اس میں پھنس گئے، ادھر سے یہ ساری مار دھاڑ شروع ہو جائے، وی آر ان وار، یہی آگے کہے گا نا. تو بس اس کے بعد وہ اپنے سارے استحقاق یوز کرے گا. اور ٹرمپ مجھے لگتا ہے کہ یہی کرنے والا ہے، کیونکہ اب اس پہ کورٹ کا دائرہ ایپسٹین فائلز کی طرف سے اس کا اٹارنی کو جتنا انہوں نے دھویا اس دن جو پام بونڈی تھی، اس کے بعد یہ جو اپنی اب جو بھی معاملات ہیں یہ ایکسٹریم پہ جائیں گے اس کے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو عدالت کے اس کو کرنے کے لیے اپنی اس ایمرجنسی فیز کو آن کر دے. جی سر. اور دوسری طرف سر ایمرجنسی بڑی تعینات ہو گئی ہے اسرائیل کے اندر، ہاسپٹل کے اندر. یہ خبریں بھی وہاں سے آ رہی ہیں، بڑی خبریں ہیں. خبریں اتنی ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں، میں دے ہی نہیں پاتا. اچھا سر، دوسرا نوبیتا کے نام سے ایک آئیڈیا، وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم اسامہ صاحب، آج جاپان گورنمنٹ نے مسلمانوں کے قبرستان بنانے اور کھلے عام نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی ہے. اب لگتا ہے جاپان کی تباہی یقینی ہے. ڈیفینیٹلی اللہ کے بندوں کا جہاں اس کو ماتھا ٹیک رہا ہوتا ہے، جہاں اس کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ بہت بڑی آفات اور چیزوں سے جیسے کہتے ہیں بندے بچے رہتے ہیں. تو یہ اب ڈیفینیٹلی مذہبی آپ کو بتایا تھا جو یہ ٹائم ہے اس میں، تو اب یہ مذہبی چیزیں ٹریگر ہونی ہیں اس طرح سے پوری دنیا میں ہوں گی. خیر یہ تو جی جیسے اس سر دن گریس میں 300 مساجد بند کی گئی تھی نان رجسٹرڈ کہہ کے. بالکل. اور سر کمیونٹی بھی نیچے کٹھی ہو رہی ہے. کمنٹس آتے ہیں کہ اسامہ صاحب نے کہا تھا یو کے میں اپنی کمیونٹی بنا لیں، اس طرح کے لوگ بھی اکٹھے ہو رہے ہیں. اور آگ سے ریلیٹڈ بھی ہمیں سر خبریں آ رہی ہیں جو انگارک یوگ کا اپنے لوگوں کو بتایا ہوا ہے، جہاں جہاں آگ لگ رہی ہے نیچے کمنٹس آ کے لوگ بتا رہے ہیں. ہاں یہ تو خیر اب بلکہ یار فلک 23 کے بعد تو اور زیادہ یہ ہو جانا ہے. اس کے بعد جو گرن آ رہا ہے 3 مارچ کا وہ اور زیادہ ٹربلس ہونے جا رہا ہے. تو یہ چیزیں بس اللہ بہتر کرے. اب بس میرا خیال ہے آج کی آخری اچھی بات سے اس کا اختتام کرتے ہیں پروگرام کا. جی سر. کل میں نے جو آپ لوگوں کو آیت بتائی تھی وہ یہ تھی کہ ایک رکھنے کا، یحب کا محبت کا مطلب سمجھایا تھا کہ ایک رکھو، ایک وہ رکھے گا.
کس کو ایک رکھتا ہے. اب وہ کس کو ایک رکھتا ہے, یا جس کو ون اینڈ اونلی سمجھتا ہے, یا جس کو پریورٹی دیتا ہے. وظیفہ لے لیں. ابھی یہ لسٹ چل رہی ہے, اب یہ ڈیلی ہم اس کو پورا کریں گے. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یوں قرآن سیکھنا اور سمجھنا شروع کریں. میں اس میں آپ لوگوں کو ہوم ورک بھی دیتا جاؤں گا. آپ یوں سمجھیں کہ اللہ یحب المتقین, یحب المتقین, مطہرین. دوسری جگہ آتا ہے یحب المطہرین. ٹھیک ہے جی. متقین تقوی, ڈرنے والے, رک جانے والے, گناہوں سے بچنے والے, جو پرہیزگار, جو اس کے حکم کے آگے نہیں جاتے, حد سے تجاوز نہیں کرتے, رک جاتے ہیں. متقی, تقوی, اتقوا اللہ. وہ جو سے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کو وہ بس اس کی حد میں آ جاتے ہیں, تجاوز نہیں کرتے, رک جاتے ہیں جن سے اس نے روکا. اس کے بعد مطہرین, پاک و پاکیزہ. اب اس میں پاک و پاکیزہ روحانی اور نفسانی, دماغ بھی پاک, جسم بھی پاک, ہر ٹائم باوضو خوشبوؤں سے بھرے ہوئے, اور یہاں بھی کوئی نیگیٹو نہیں. تو آپ سمجھے مطہرین ہو جائیں گے, مطہرین میں آ جائیں گے, تب بھی وہ آپ کو ایک کر دے گا, محبت کرے گا آپ کے معنیوں میں, ورنہ ایک کر دے گا, پریورٹی دے دے گا. پھر محسنین, یحب المحسنین. تیسرا کیا ملا؟ احسان کرنے والے. احسان کون؟ ایک کا ڈبل. فلک کو اچھے سے زیادہ رسپانس دو, اس کے حق سے زیادہ دوں, جو اس کا حق ہے اس سے زیادہ. تو حق دیا تو حسن کیا, اچھا عمل کیا. بے ایمانی کی تو غلط کیا نا, یا 2 نمبری کم کیا. برابر کیا تو بہت اچھا کیا. فلک کا جو حق تھا اس سے میں نے زیادہ کیا, احسان کیا, شکر کے درجے میں آگے. تو یحب المحسنین. اس کے بعد یحب الصابرین, صبر کرنے والے. صبر آپ لوگوں کو جو بتایا کہ یہ صبر نہیں. صبر ہوتا ہے کہ میں فلک کو روکوں, حق بات کی تلقین کرتا ہوں, تو پھر فلک آگے سے پورا محلہ میرے پہ گرا دے, تو پھر میں یہ نہیں ہے کہ اگلی صبح کو اچھا یار فلک تیری مرضی, نہیں, میں ڈٹا رہا ہوں, استقامت دکھاؤں, پھر پھروں نہ الٹے پاؤں. اس کو صبر کہتے ہیں. حق بات کی تلقین پر استقامت دکھانے کو صبر کہتے ہیں. راہ نہ چھوڑنے کو صبر کہتے ہیں. مطلب آپ نے جب ایک ارادہ کر لیا, اللہ کی راہ اختیار کر لی, پھر ٹلنا نہیں ہے, صبر. تو پھر کس کو کرتا ہے؟ یحب الصابرین. اگلا متوکلین, یحب المتوکلین, جو اس پہ توکل کرتے ہیں, جو اس پہ بھروسہ کرتے ہیں صرف, وہ پھر ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو متوکلین سے بھی وہ محبت کرتا ہے, یعنی کہ ایک کر دیتا ہے ان کو بھی, جو اس پہ توکل کرتے ہیں. تیسرا ہے یحب المقسطین, مقسط سے انصاف, انصاف کرنے والوں سے, ان کو بھی وہ یہ کر دیتا ہے. کیا؟ ایک. محبت نہیں, یحب کا مطلب ایک کر دیتا ہے, پریورٹی دے دیتا ہے. اب ان آیتوں تک یہاں پہنچے ہیں, آگے بھی ان کی کل ماں کی بتائیں گے. ان کو اب ہضم کریں پہلے ان کے ترجمے کے ساتھ, کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے یا آپ کو ایک کر دے, آپ کو پریورٹی دے دے سسٹم پہ, آپ ہی آپ ہوں, تو پھر یہ کریں. یہ فارمولہ ہے, یہ ہے وظیفہ جو اتھینٹک ہے. قرآن کی آیت ہی, اللہ کی قرآن میں اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے ساتھ میں یوں کرتا ہوں. بتاؤ آپ. اسی طرح اکنامکس بھی پڑھائیں گے کہ اللہ کی گنتیاں کون سی ہیں, 1 کا 70, 1 کا 17, وہ بزنس کیسے کرنے ہیں, اس پہ بھی ٹاپک کریں گے. سب اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.